السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق کاہلی کے چند اہم پیراگراف کی تشریح کے بارے میں جانیں گے، لہذا ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک شعر: شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ پہلا پیراگراف ہے سبق کاہلی کا۔ دیکھیں، اس پیراگراف کو ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے الفاظ معنی اور اس کی تشریح کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ کاہلی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اب تشریح کا طریقہ کار کیا ہے؟ تشریح کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حوالہ متن دیں گے، اور اس کے حوالہ متن کے اندر آپ یہ علامت لگائیں گے رابطہ کی۔ اس کے بعد سبق کا عنوان مصنف کاہلی اور مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی یا لغت جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ الفاظ دیکھیں: غلطی، خطا، لغزش، چستی، پھرتی، تیزی، کاہلی، سستی، دلی قوا، دل کی طاقت و قوت۔ یہ کچھ الفاظ میں نے تھے جو مشکل تھے۔ اب تشریح کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لکھیں گے تشریح طلب اقتباس یا تشریح طلب پیراگراف جو ہے سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے یا سبق کے ابتدا سے لیا گیا ہے۔ اس کے اندر سر سید احمد خان لفظ کاہلی کا مطلب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کاہلی کے جو معنی سمجھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ عام طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج میں چستی نہ کرنا، محنت مزدوری میں کام نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ محنت نہیں کرتے، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، فضول کاموں میں لگے ہوتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے، در حقیقت وہ کاہل ہیں۔ لیکن سر سید احمد خان کی نظروں میں وہ یہ ہے کہ کاہلی در حقیقت جو ہے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اصل میں دلی قوا سے مراد یعنی عقلی اور قلبی طاقتوں کو کام میں لانا ہے۔ جو انسان عقل کے بغیر کام کر رہا ہے وہ ایک جانور کی اسی طرح جو ہے، جس طرح جانور جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی وہ کام کر رہا ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا کہ کاہلی وہ ہے کہ جو محنت مزدوری نہیں کرتے، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں سستی کرتے ہیں۔ در حقیقت جو کاہل انسان ہے وہ ہے جو اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتا، سوچ بچار کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا، کیونکہ عقل کس چیز کا نام ہے؟ عقل در حقیقت نام ہے ذہنی صلاحیتوں کا، جس میں شعور، علم استدلال، زبان اور یادداشت شامل ہے، جس میں زبان اور یادداشت شامل ہے۔ یہ ہے ہماری عقل، یعنی کہ جس کے ذریعے سے ہمیں شعور ہوتا ہے، ہم کسی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، ادراک کر سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت جو ہے وہ ذہن ہے، عقل ہے۔ اگر عقل کو انسان اپنی کو بیکار چھوڑ دیتا ہے، اپنی طاقت کو جو اللہ تعالی نے قلبی طاقت دی ہے، عقل کی طاقت دی ہے، اس کے ذریعے انسان کام نہیں کرتا تو انسان سخت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے۔ دوسرا پیراگراف ہے: ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری بے بسی کے عالم میں، بیچارگی کے عالم میں مجبور ہو کر اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں، کم کاہل، تھوڑے سست۔
محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ہو جاتی ہے. طبیعت مزاج بن جانا, دوسری عادت بن جانا, پختہ عادت بن جانا, گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں, حاجت ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں. اب اس کے اندر دیکھیں, یہ کچھ الفاظ میں نے تھے. اب روزی روٹی پیدا کرنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے, مجبوری ہے اس کی روزی روٹی پیدا کرنا. اب لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے قلبی قوا کو کام میں لاتا ہے تو وہ انسان در حقیقت حیوانی صفت سے نکل کر وہ انسانی صفت میں آ جاتا ہے. اگر وہ صرف روزی روٹی پیدا کرنا, دیکھو جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ بھی کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اگر انسان بھی کھائے پیے اور سو جائے تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق تو نہ رہا. فرق اس وقت ہوتا ہے جب انسان اتنی محنت, جرت, بہادری کے ساتھ ساتھ اپنی قوت عقل جو ہے اس کو کام میں لائے, وہ سوچ سمجھ کے کام کرے. دیکھیں جانور جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں سے یہاں تک جانا ہے. مالک اگر روٹین کے مطابق ایک جگہ سے جاتا ہے دوسری جگہوں سے لے جاتا ہے, وہ گدھا ہے, کوئی اور جانور ہے, کوئی بھی جانور ہے, تو وہ وہیں پہنچ جاتا ہے. جبکہ انسانی عقل جو ہے وہ اس کو سوچ بچار کے ذریعے سے جو ہے وہ کام کرتی ہے. جب تک ہم جو ہے اپنی حالت کو بدلیں گے نہیں, اس وقت تک جو ہے ہم قوم کی ترقی نہیں کر سکتے. ہم حیوانی صفت سے نکل کر انسانی صفت میں نہیں آ سکتے. جیسا کہ شاعر نے کہا تھا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قوم کی حالت ویسے ہی بدلی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی تقدیروں کے مطابق فیصلہ کرتے. انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, اگر انسان اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا تو پھر تو ویسے ہی تھا. لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا, انسان کام کرتا ہے, اور انسان اگر محنت و جرت اور بہادری کے ذریعے سے کام کرتا ہے تو انسان اپنے عادات جب بدل دیتا ہے تو تقدیریں خود بخود بدل جاتی ہیں. جیسا کہ شاعر نے بھی کہا تھا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو ان کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے. تو اس لیے انسان شاعر اس میں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ان کو محنت کر کے جو ہے اپنے حالات کو خود بخود بدلنا چاہیے. اسی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کامیابی کا تالا ہمیشہ محنت کی کنجی سے کھلتا ہے. تو کامیابی جو ہے وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان جو ہے کیا کرتا ہے, محنت کرتا ہے. اگلا پیراگراف ہمارے سامنے, یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں, اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے, ضرورت کے طور پر. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں, فانی ضرورتیں, وقتی ضرورتیں, کچھ لمحات کے لیے انسان کو فائدہ پہنچانا, منتظر رہے, انتظار کرنے والا, اپنے دل قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت, کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. وحشی, غیر مہذب. انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے, اور جب کہ اس کے دل قوا کی تحریک سست ہو جاتی, حرکت سست ہو جانا, کاہل ہو جانا, اور کام میں نہیں لائی جاتی, تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے. حیوانی خصلت وہی عادت اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے, اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے. پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے. اب اس کے اندر دیکھیں, اب اس کے اندر جو ہے مصنف بتا رہے ہیں کہ لوگ پڑھتے بھی ہیں, ترقی بھی کر جاتے ہیں, لیکن عقل کو جو ہے وہ کام میں نہیں لاتے. اگر عقل کام میں لاتے ہیں تو عارضی ضرور کے طور پر جو ہے وہ کام میں لاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ مستقل طور پر جو ہے اس کو کام میں لا رہے ہوں, بلکہ عارضی ضرورتوں کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ کام کرنا ہے. ہم دیکھیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں یار شارٹ کٹ کام ہونا چاہیے, جلدی کام ہو جانا چاہیے, اس کے لیے ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کوشش کرتے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے جو ہے کام سر انجام دیں. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے, زمانے سے ہم نہیں. یعنی کہ انسان کام یا ایسا کر جائے کہ آنے والے لوگ اسے جو ہے وہ یاد رکھے کہ واقعتاً یہ کام کر گیا ہے, نہ کہ عارضی وقتی طور پر جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں. جیسا کہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ وقتی طور پر کام کر لیا,
جو صحیح طریقے پر کام کرنا ہے وہ نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم انسانی صفت سے نکل کر حیوانی صفت کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور ہم سے باتیں سن لیں تو اتنی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرا آدمی وہ سن کر جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، یار اتنا بڑا کمال آدمی، لیکن جب ہم کردار پہ آتے ہیں تو پھر ہمارا کردار کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہارے عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی. تو انسان کو اپنے عادات بدل لینی چاہیے. جب انسان اپنی عادت کو بدل لیتا ہے پھر انسان اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو کوشش بھی کرتا ہے اور اس کو کامیاب بھی کرتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ہماری معلومات اچھی لگی ہوں گے. آپ ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. کمنٹس میں اپنے تاثرات کا اظہار لازمی کریں تاکہ اس میں مزید بہتری لائی جا سکے. اللہ حافظ.